امام کی اقتداء میں نہیں آیا تو فاستمعوا لہ کا حکم ان پر نہیں ہے۔ ہمارے مخالفین کے پاس اس مسئلہ میں قرآن پاک سے ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس بہت بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا ہمارے مد مقابل کو کہ قرآن کا جواب قرآن سے دیتے۔ ہم نے تو قرآن پاک پڑھ کر کہا کہ مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے، لیکن انہوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کا جواب قرآن سے دیتے کہ نہیں بھائی، اللہ کا قرآن یہ فرما رہے ہیں، دوسری جگہ پر یہ ارشاد ہے۔ لیکن قرآن کے مقابلے میں قرآن کا جواب نہیں ملا اور ملے گا بھی انشاءاللہ نہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں اور ان حدیث میں سے 3 حدیث مبارکہ پر بڑا زور دیتے ہیں۔ ان 3 حدیثوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ بخاری شریف کی ہے، کتاب الاذان میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو بڑی ملے گی، ان کے پاس بہت بڑا زور دیتے ہیں اس حدیث پر، لیکن اس کا جواب ذرا سنیے۔ بالفرض اگر یہ حدیث اپنے مقصود پر دلالت کرنے میں صریح بھی ہوتی تو پھر بھی ہم اس پر عمل کرنے میں معذور تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور صحابہ کی تفسیر ہے، اللہ کا قرآن ہے اور اس کی تفسیر صحابہ کرام نے فرمائی ہے، اور دوسری طرف آپ اس کے مقابلے میں حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں تضاد آ جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اللہ کی قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ کسی مقام پر، کسی مسئلے پر قرآن اور حدیث کا تضاد آ جائے، یعنی ٹکراؤ آ جائے، تو پھر آپ کس کو زیادہ قوی مانیں گے؟ اللہ کے قرآن کو مانیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ تو بعد میں آئی ہیں، بعد میں یہ حدیث مبارکہ جمع کی گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتابی شکل میں حدیث مبارکہ کو بعد میں جمع کیا گیا، لیکن دیکھیے کہ اللہ کا قرآن آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، وہ قرآن مجید مکمل ہے، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ اس پر ایمان لینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے عزیزان گرامی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے دلیل کے لیے، اور دوسری طرف آپ اس کا جواب حدیث مبارکہ سے دے رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ حدیث مبارکہ آپ نے صحیح طرح پڑھی نہیں، یا آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے۔ آئیے دوسری طرف، آئیے ذرا اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری روایت جو ہے اپنے مقصود پر دلالت کرنے میں صریح نہیں ہے، کیونکہ اس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تیسری، آپ دیکھیں اس حدیث کو سفیان بن عینیہ نے اور معمر نے ظاہری سے روایت کیا، تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب صلاۃ میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب معمر نے ظاہری سے اس حدیث کو ان الفاظ میں یوں بیان کیا کہ جس نے فاتحۃ الکتاب اور کچھ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں، انہوں نے ان کا الفاظ کا اضافہ کیا، تو امام مسلم اس حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ امام مسلم نے
یہ ظاہری کے ایک شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ اس کی مانند روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ فاتحہ اور کچھ نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا۔ اس مضمون کی حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور جو آسان لگے وہ پڑھیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو امام حاکم نے مستدرک میں ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس نے اس بندے کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور کچھ نہیں پڑھتا۔ عزیزان گرامی تھوڑا سا غور کیجئے تو دوسروں کے پاس ہمارے مخالفین کا مقتدی پر بھی صرف فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور امام یا منفرد پڑھتا ہے۔ اصل جھگڑا ذرا غور کیجئے، اصل جھگڑا مقتدی کے بارے میں ہے کہ اس نے امام کی اقتداء میں قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ہمارے مخالفین کی یہ دلیل صریح نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے جو ان کے پاس دلیل کے طور پر ہے۔ تو ان کا دیکھیے ترمذی شریف میں یہی حدیث مبارکہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی امام کے پیچھے ام القرآن کے سوا کچھ نہ پڑھو، اس لیے کہ ام القرآن کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو آئیے اس کا جواب، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ متعدد ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا، چنانچہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف سنن ابو داؤد میں درج کر کے لکھا ہے قلت اسنادہ ضعیف، میں کہتا ہوں اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ ناصر الدین البانی کا قول ہے۔ اور دوسرا اور ضعیف ترمذی میں درج کر کے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعیف قرار دیا۔ آئیے تیسرا ہماری پاس دلیل، حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوی تیمیہ میں لکھتے ہیں جن لوگوں نے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے انہوں نے سنن کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے جو عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میرے پیچھے ہو تو سوائے فاتحۃ الکتاب کے کچھ اور نہ پڑھو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ائمہ حدیث کے نزدیک کئی وجوہات کی بنا پر معطل ہے۔ اس کو امام احمد اور ان کے علاوہ محدثین نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی پتہ چلا کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ضعیف ہے۔ تیسری حدیث جو کہ وہ کہتے ہیں کہ حشام بن زہرہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، یعنی جس نے نماز میں ام القرآن نہیں پڑھی یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو حشام بن زہرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو ہریرہ میں کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں؟ تو حشام کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور فرمایا اقرأ بیہا یا فارسن فی نفسکا، اے فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھ۔ یہ حدیث ان کے پاس ہے، تیسری حدیث۔ تو اس کا جواب سنیے،
ثابت آپ نے یہ کرنا تھا کہ جس مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے، لیکن دلیل آپ نماز کے ناقص ہونے کی دے رہے ہیں۔ بھائی اس میں مقتدی کا ذکر کہاں ہے؟ اقرا بہا فی نفسی کا یہ معنی نہیں کہ زبان سے سورہ فاتحہ پڑھو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بس دل میں سورہ فاتحہ کے معنی پر غور کرو، اس پر کچھ قرآن مجید و حدیث مبارکہ سے دلائل ملاحظے فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ہم بلائیں اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیاں لے کر آئیں، ہم بھی اپنے بیٹے لائیں، تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لاؤ، تم بھی لے کے آؤ ہم بھی لے کے آئیں، تو پھر بتاؤ کہ وہ خود کیوں آئے؟ دوسرا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے کہ مسلم شریف کی روایت میں آپ نے صریحاً سنا ہے، یہ دیکھیے اب میں آپ کو 3 حدیث مبارکہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور مسلم شریف نے، امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ روایت فرمائی کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے، ہوا عندی صحیح، یہ میرے نزدیک صحیح ہے۔ پھر دیکھیے دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو نعیم فہد بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ آگے سنیے، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی پتہ چلا کہ جب آپ اکیلے ہوں، یہ حدیث مبارکہ اکیلے کے لیے ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، منفرد آدمی کے لیے یا امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ دیکھیے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی کہ جو امام کے پیچھے ہو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے پیچھے سورت سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے قرات کس نے کی؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ایک آدمی نے فرمایا کہ میں جان گیا تھا، ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا، یعنی کہ میں بھی قرآن پڑھ رہا تھا، وہ بھی آگے قرآن پڑھ رہا تھا، تو فرمایا کہ تم میں سے مجھ پر کوئی جھگڑا کر رہا تھا نماز میں، یعنی کہ وہ بھی قرات کر رہا تھا۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے،
عزیزان محترم، یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے تھے، یعنی کہ اس کے بعد قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم نے جتنی حدیث مبارکہ دلیل کے طور پر ثابت کی ہیں ان سے یہ واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امام کے ساتھ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ نے قرات نہیں کرنی، خاموش رہنے کا مقتدی کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ہے کہ امام کے ساتھ قرات کریں تو خاموش رہیں۔ قرآن پاک کی صورت یہ آیت مبارکہ کی تشریح ہم نے حدیث مبارکہ سے کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔